کراچی کے لینڈ ڈرائیور علی حسن بروہی کے چین کے صدر سے ملاقات نے پاکستان کو 4 چاند لگا دیے۔ چین کی جو پریمیئر ایجنسیاں ہیں ان نے تحفظات کا اظہار کر لیا، جس کی وجہ سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور خود ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ چین جانے والا اعلیٰ سطحی وفد جس مقصد کے لیے چائنا گیا تھا، آیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ اسی پر اس مختصر سے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، اس وقت حکومت پاکستان کو، دفتر خارجہ کو بہت ہی زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے ایک غلط ترین فیصلے کے نتیجے میں۔ وہ غلط ترین فیصلہ کیا تھا کہ جو اعلیٰ سطحی وفد پاکستان سے چین جا رہا تھا، جس کی قیادت خود صدر مملکت آصف علی زرداری کر رہے تھے، اس وفد کو ڈیزائن کس نے کیا تھا، اس میں جو لوگ شامل تھے ان کی اسکروٹنی کس نے کی تھی، ان تمام کے خلاف اب حساس ادارے جو ہے وہ انکوائریاں کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وفد میں علی حسن بروہی کو کس نے شامل کیا، جو بے شک اس وقت ایم پی اے بھی ہیں، بے شک وہ بلوچستان کے وزیر سند بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اتنے اہم ترین وفد میں کس نے شامل کرنے کا جرم کیا، یہ جانتے ہوئے کہ علی حسن بروہی کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ کچھ شاندار نہیں ہے۔ لینڈ گریبنگ کے علاوہ دوسرے سنگین قسم کے مقدمات ان کے خلاف درج تھے۔ اس سے قطع تعلق کے تمام کے تمام مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں یا کہ زیر سماعت ہیں، عدالتوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے۔ انہیں اس قسم کے بین الاقوامی وفود میں جو ہے وہ شامل کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس میں مجرمانہ غفلت و لاپرواہی برتی گئی اور انہیں جو ہے وہ اس اہم ترین وفد میں شامل کر کے پاکستان کی رسوائی کا سامان پیدا کیا گیا، یعنی کہ انہیں اس وفد میں شامل کیا گیا اور وہ بھی چائنا گئے اور اس تمام تر سرگرمیوں میں برابر شریک رہے، جس میں خود صدر مملکت اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور دوسرے وزراء بھی موجود تھے۔ یعنی کہ جو عشائیہ انہیں دیا گیا، جو زورانہ دیا گیا، جو تمام سرکاری تقریبات جو ہوئی جس میں وہاں کے پرائم منسٹر، وہاں کے صدر اور دوسرے اہم ترین جو وزراء شامل رہے، اس میں خود ہر جگہ جو ہے وہ علی حسن بروہی بھی جو ہے وہ ایک صوبائی وزیر بلوچستان ہونے کے ناطے جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے رہے اور ان کی تصویریں بنتی رہی، اور ان تصویروں کے بعد خود چائنا کے جو ہے وہ حساس ترین ادارے جو ہے وہ اس پر اپنی رپورٹیں اپنی حکومت کو بھجواتے رہے، اور ان رپورٹوں میں جو ہے وہ علی حسن بروہی پر کہتے ہیں کہ شدید ترین تحفظات کا اظہار کرتے رہے کہ ایک ایسا شخص بھی جو ہے وہ اس اہم ترین سرکاری میٹنگ میں شامل ہے جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے، اور خود اس کے ہاتھوں جو ہے وہ پاکستان کراچی میں موجود چائنیز سرمایہ کار بھی جو ہے وہ یعنی کہ آنے سے جو ہے وہ بچ نہ سکے، یعنی وہ ان کے بھی شکار رہے، وہ بھی وکٹم رہے۔ خود چائنیز کے جو ہے وہ اراضی پر، زمینوں پر بھی جو ہے وہ علی حسن بروہی کے لوگوں نے جو ہے وہ قبضہ کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس قسم کی رپورٹیں کہتے ہیں خود وہاں کی پریمیئر ایجنسیوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت کو بھجوائی اس علی حسن بروہی کے اس وفد میں شمولیت کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو، دفتر خارجہ کو بہت ہی زیادہ اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لے دے، اور کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان کے حساس اداروں نے بھی جو ہے وہ اس سنگین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے اس کی بہت بڑی قسم کی انکوائریاں شروع کر دی ہے، اور اب یہ سختی سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ اسے اس وفد میں کس نے شامل کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ ایوان صدر سے آیا تھا،
ان کا نام اور خود شرجیل میمن کا نام جو ہے وہ ایوان صدر سے آیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایوان صدر کے جو ہے ان کی کسی اے ڈی سی کے خلاف کارروائی ہوگی، یا کہ دفتر خارجہ کے کسی بڑے سیکشن افسر کو جو ہے وہ آگے چل کر قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا اس دورے کے واپسی کے بعد خود علی حسن بروہی جو ہے وہ وزیر کے حیثیت سے کام کرتے رہیں گے، یا کہ ان سے وزارت واپس لے لی جائے گی، یہ کہنا ہے خود دفتر خارجہ کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہوں، اللہ حافظ۔